الحمد لله الحي القيوم المتعال الكبير السميع البصير والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحابه الراشدين المتأثرين والمقدمين بهداهم إلى يوم القيامة يوم الكبير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. درود السلام بارك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. ہم زندہ نبی کے ماننے والے اور ہمارے آقا صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کے ساتھ ساتھ ادراک اور شعور و علم دیے تھا. آپ پس سے پس آواز کو سننے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں. یہ حوالہ لینا چاہوں گا. امام فلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کائنات میں تصرف علم قوت طاقت و سماعت دی ہے کہ انه یعلم اعمالهم وافعالهم ونیاتهم وخواطرهم. اللہ کا نبی امت کے اعمال کردار ان کی نیتیں حتیٰ کہ جو آ کر خیال ویسے ہی گزر جاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. تو جس نبی کا شعور اور ادراک کی قدر مضبوط ہو آواز تو بڑی بات ہے. ایک دو یا تین چار چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت صحابہ کے مسلک کا نام ہے. اور سنی مسلک کا امام اول ابو بکر صدیق ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ امام آخر امام مالک. مسلک اہل سنت وہ مسلک ہے جس کا پہلا امام ابو بکر صدیق اور آخری امام علی. اور یہ وہ امام مہدی ہیں جن پر میرے رسول نے ناز و فخر کیا. فرمایا وہ کیا دن ہوگا کہ میرا مہدی آگے ہوگا اور ان کا پیچھے کھڑا ہوگا. اور اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے سیدنا پاک کے لیے ہیں اور حضرت محدث دہلوی نے اس کو ذکر کیا. اور اس کے علاوہ اور کچھ ہوئی جو دوسرا مسئلہ ہے جس کو آپ پہلے تشیع کہتے ہیں. ویسے میری عادت نہیں ہے کسی کو ایک کروں کسی کے خلاف ہوں, لیکن
حوالہ دینا کہ میرا اخلاقی قانونی اثرت رائٹ بنتا ہے. تو اہل تشیع نے بھی لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تو آئیں گے تو عقیدہ اہل سنت میں آئیں گے. تو پھر مجھے صحیح ہے نا، میں نے کہا کہ میرا آخری امام مہدی ہے. تو گرامی مرتبہ حاضرین عقیدہ اہل سنت میں یہ بات موجود ہے. میرے رسول کے صحابہ کا عقیدہ تھا اور صبح قیامت تک آنے والے سچے اصول کے غلاموں کا عقیدہ رہے گا. حضور کے ساتھ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اریسٹ ہوئے، دشمن نے آپ کو اریسٹ کیا، گرفتار کیا. بڑی کوشش کی کہ آپ کا دین اور آپ کا مذہب چینج کر دے. بڑی اسٹرگل اور کوشش کے باوجود جب وہ چینج نہ کر سکا تو لاسٹ ٹائم اس نے کہا کہ ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو. سزائے موت کا اناؤنس کیا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو مجھے مارنا تو ہے لیکن تمہارا یہاں کا ٹریڈیشن اور رواج تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے خواہش پوری کرتے ہو. ویسے ہی میرے خیال ہے کہ پرانا ہی اسٹائل ہے. تو انہوں نے کہا ہاں آخری تیری تمنا اور خواہش کی بول ہم اس کو بتا دیتے ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم تیری اس خواہش کو پورا کریں. توجہ ہے، نبی کا صحابی ہے جس نے عقیدہ رسول کے قدموں میں بیٹھتے جس نے قرآن اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے پڑھا اور اس کو سیکھا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی حضرت سیدنا عبید نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تم کہنا بھی چاہتے ہو تو بس ایک کام کرو، میرا منہ جانے میں مدینہ کرو. میں اپنے نبی پر مرنے سے پہلے درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں. ارے ذرا توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کا چیک کر لیتا ہوں کہ آپ کیا مزاج رکھنے والے. صحابی رسول نے فرمایا کہ میرا منہ مدینے کرو، مکے میں ہے، میرا منہ مدینے کی طرف کرو، میں یہاں سے سلام پڑھنا چاہتا ہوں. تو مشرک اور کفار جو ہے نا نان مسلم وہ ہنسے تو ادھر سے پڑے گا انہیں مدینے سنائی دے گا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تم میرا منہ مدینے کی طرف کرو، میں یہاں سے پڑھوں گا، میرے آقا وہاں سنیں گے. الحمدللہ میں اور آپ صحابہ کے مسلک کے لوگ ہیں. اس وقت صحابہ کا عقیدہ تھا کہ محمد خضرا کا مسیح سینکڑوں میل دور سن سکتا ہے اپنے غلام کا سلام. اور آج بھی امت محمدی کے حضور کے غلاموں کا عقیدہ ہے اور انشاءاللہ فوراً رہے گا کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں محمد خضرا کا مسیح مدینے میں. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد. میں دوسرے شریعت کے دماغ میں مان ڈالنا چاہتا ہوں، نبی سنتا ہے کہ عقیدہ بھی بڑا پرانا ہے، نبی نہیں سنتا کہ عقیدہ بھی بڑا پرانا ہے. اب چیک کر لو نہ کرنے والے کون ہیں اور ہاں کرنے والے. ایسی بات آپ نے میرے سامنے دیکھ نہیں کی. یہ تو اس وقت انہوں نے بھی کہا تھا نا، کیسے سنے گا؟ مطلب ہے کہ مشرکوں اور کافروں کا نام مسلم کا پرانا اسٹائل ہے. وہ کہتے ہیں نبی کیسے سنتا ہے، اور غلاموں کا بھی پرانا اسٹائل ہے، وہ کہتے ہیں نبی سنتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نبی نے سنا کہ آئیے میرے مصطفیٰ کریم اپنے غلاموں کی معیت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں میری آقا حضور نے اچانک جواب دیا، وعلیک السلام یا عبید. ادھر جناب عبید نے تختہ صاحب پہ کھڑے ہو کر میرے نبی پر سلام بھیجا. ادھر مدینے سے میری آقا نے سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دیا. غلامان محمد
جواب دیا، فرمایا ہے تو قید میں اور اس وقت اسے سب سے تار میں لٹکایا جانے لگا تھا۔ اس کی آخری باتوں پر یہ تھی کہ وہ مجھ پر سلام پڑے، اس نے مجھ پر سلام بھیجا ہے، میں نے اپنے غلام کو جواب بھیجا ہے۔ غلاموں کا سلام سنتے ہیں اور غلاموں کو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، نبی کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ شاید حضور کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو شاہ روبا تو جانے جانا، تو شاہ روبا تو جانے جانا ہے تیرا عمر حساب تیرا بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے اس نے تمام تجھے کو، ملا تو برس کی تیری آقا ہے ملا تو برس کی تیری، مگر سارا جواب تیرا۔ اللہ اکبر۔ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح آپ کو کئی گانوں کے بعد اللہ بول یاد ہے، اور کسی کو ٹی وی کمرشل کے کچھ جملے یاد ہیں، کسی کو کوئی کلام یاد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے میلاد کی یہ برکت میسر آئے۔ اگر تم گنگناؤ تو میرے نبی کی ساتھ گنگناؤ، اگر تم اپنے وقت سے لگے ہوئے ہو تو وہاں پر بھی تمہاری زبانوں سے یہ جاری رہنا چاہیے، نہ بن سکتی نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب خدا کی غیرت نکال کے تجھ سے اکثر ہزار پردے۔ امام جلال الدین سیوطی سے کسی نے پوچھا، بتاؤ امام سیوطی اللہ کا نبی زیادہ سونا
حضرت یوسف زیادہ حسین ہے، اگر حضرت یوسف زیادہ سونے نہیں بلکہ اگر اللہ کے امیر زیادہ سونے ہیں تو حضرت یوسف کو دیکھنے والوں کے ہاتھ کٹ گئے تھے، ان کی تو بھوک و پیاس مٹ گئی تھی۔ حضور کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ امام سیوطی نے جواب دیا، فرمایا رے او بندو، سوال کرنے والوں، کون اپنا معبود کسی کو دکھنے دیتا ہے؟ اللہ اللہ ان حسن رسول اللہ مذکور عن اعین الناس، اللہ کے نبی کا حسن لوگوں کی نگاہوں سے رب نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی اس حسن کامل کا جلوہ دیکھ پاتا وہ اپنا ہوش کھو بیٹھتا۔ شاید وہی نقشہ دیکھ رہا ہے، خدا کی اللہ ہزار پردے جہاں میں لاکھوں کی دور بے آقا جہاں میں لاکھوں کی دور بندے تو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا نہ ہوئے کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت۔ بہت بڑا تخیل ہے، اور میں اپنا ہوتا ہے لیکن میں شعر پہ میرا اپنا حیثیت ہوتی ہے، میں کو نہ جانے دن میں اس بھی خیال آتا ہے، بس میرا یہ تو جیسے شعر ہے، رسول یہ کہاں جا رہے ہیں؟ نہ کوئی جنت کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت، اس کو ملا ہے اس نے ملا ہے، اس کو ملا ہے اس نے ملا ہے، مرضی نہ رہے جمیع علماء جناب محترم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد ضیاء مصطفیٰ صاحب، نوجوان مذہبی اسکالر ہیں، میزبان مکرم جناب محترم راجہ محمد یونس صاحب، دیگر جمیع سادات گرامی المرتبت، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو معلوم نہیں کہ اس مسجد میں کیا ہے، لیکن کئی دفعہ کوٹلی آزاد کشمیر کی مسجدوں میں جائیں تو ایک خاص کیفیت ہے، ایک مرد کلندر کے ہاتھ کی بنی مسجد، تو ایک بڑی محبت اور وہ کیفیت یہاں بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بنانے والے، یہاں کے آباد کرنے والے اور یہاں کے تمام نمازیوں اور تمام اس کی خدمت گاروں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب۔ گرامی مرتبت حاضرین سامعین، آج کی یہ محفل میلاد پاک ہے، اور وہ شاعر کا شعر یہاں بھی صادق آ رہا ہے کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، آقا تیرے دیوانے تیری محفل کو سجانے۔ پیارے غیر ہے، آپ لوگ یقیناً یہاں باہر ہمارے ملک میں تو یہی محسوس ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نان مسلم کنٹری ہے، لیکن یہاں بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں پنڈی اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، کوٹلی کے کسی گاؤں میں بیٹھا ہوں، سینسا بیٹھا ہوں،
گجرات میں بیٹھا ہوں یا یہاں یوکے کے اس ادب شہر کی اس مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی رمضان مصطفیٰ کے عشق کو سلامت گرامی مرتبہ حاضرین، بیٹھے بیٹھے اچانک موضوع کا چناؤ کیا میں نے، اور ویسے خطیب کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ ٹاپک کو چننا۔ لفظ دیوان میں نے بولا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ہی ہو، قرآن کریم کی آیت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ ایک عادت ہے، میرا ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ میرا ایک طریقہ ہے کہ قرآن سنت ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ شعر و شاعری یہ ہمارا ذوق ہے، یہ اس عقیدے کی تشریح کے اندر کوئی چیز چلتی ہے، لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ میرا عقیدہ کیسے صاحب ہو تو میاں صاحب فرماتے ہیں۔ میاں صاحب قرآن و سنت کو پڑھ کے فرماتے ہیں۔ میاں صاحب کے فرمانے سے ہمارا عقیدہ نہیں بنا، بلکہ میاں صاحب نے قرآن و سنت کو پڑھ کے وہ فرمایا، اور انہوں نے اپنے لیول پہ اس زبان کے سمجھنے والوں کو اپنا نظریہ دیا۔ بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ، بنیادی ہمارا جو مسلک ہے اس کا نام ہے قرآن و سنت۔ ماشاء اللہ، بالکل میں ذرا توجہ رکھا عقیدہ یہ بیس ہے کہ بنیاد ہے اور عمل اس کی بلڈنگ ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک صحیح مسلمان تیار ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ نہ ہو تو آپ یقین کیجیے کہ کوئی مسلم ہی نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کو تو چھوڑیے، جنت تو چھوڑ، کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا سچا اور ستھرا عقیدہ نہ ہو۔ اب عقیدے کے حوالے سے ایک بہت لڑائی ہے، جھگڑا ہے، پریشانی ہے۔ یار جتنے مولوی ہیں اتنا عقیدہ ہے، جتنے پیر ہیں اتنے نظریے ہیں، اور آپ کے انگلینڈ میں تو ماشاءاللہ ہر شہر سب میں نیا رنگ ہے، چونکہ آزاد کرتی ہے نا جی، یہاں جو نا فریڈم آف اسپیچ ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہاں ہمارے لوگ بھی بہت سارے آزاد ہو گئے، اس کا جو دل آتا ہے یہاں سے ماشاءاللہ پیک کر کے پاکستان بھی بھیجے، اور پھر وہاں اپنی جھگڑے لڑائیاں سنبھالتے رہتے ہیں۔ تو میں ایک جنرلی بات کرنے لگا ہوں ذرا سمجھانے کے لیے کہ عقیدہ کیسا ہو، پیر والا، مولوی والا، مفکر والا، محدث والا، کس والا عقیدہ ہو۔ تو آئیے ذرا اللہ سے سبحان اللہ، اس کے بغیر سے پوچھیں گے اے اللہ تو بتا ہم عقیدہ کون سا رکھیں، کس کو فالو کریں، اسی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاملہ انشاءاللہ سے فکر نہیں۔ یہ دیکھیں نا یہ اب کئی جو یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ سمجھ نہیں آتی کیا اللہ کے رسول کی نظام چڑھیوں میں آتی ہے، 10 روپے کے چلے میں اللہ آتی ہوتا ہے، 5 پاؤنڈ کے نالین کے نقشے سے اللہ آتی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی کوشچن ہے کہ جو آج کا جو بد مذہب ہے وہ ہمارے عشق و محبت والے عقیدے سے اٹھا کے اچھے بھلے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کا دماغ اپنے لائن پہ لے کے جاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس دیوانگی کا کوئی تصور اسلام میں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اس کی تشریح کے اندر میں بزرگان دین کے اقوال ضرور پیش کروں گا، لیکن بنیادی عقیدہ اللہ کا قرآن ہے۔ اے اللہ تو بتا ہم عقیدہ کون سا رکھیں۔ اچھا تھوڑا سا شان نزول کے حوالے سے آیت کے ترجمہ تشریح سے پہلے عرض کر دوں گے۔ رسول اللہ کے دور میں بھی نا کچھ وہ لوگ تھے کہ جو آ کر کہتے تھے ہم بلیورز ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ تو
جب انہیں کہا جاتا ہے اسلام لو ایمان لو تو اسلام ہمارے کونے میں قرآن مجید نے ایک معیار قائم کیا کہ مومن کون ہوگا. کیا ہر شاعری والا مومن ہو جائے گا؟ کیا ہر پتی والا مومن ہو جائے گا؟ کیا ہر کلمے والا مومن ہو جائے؟ قرآن کی بتا. خالق کی لارے کتاب بولی مالکیت تو سمان اعلان فرمایا میرے نبی کے بارے میں، میرے نبی کی لارے کتاب قرآن کے بارے میں جب تک یہ تمہارے والا عقیدہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر عقیدہ رکھ کے میرے محبوب کے یارو تمہارے والا ہی آئیں گے تو کدے کدو میں خود ڈکلیئر کروں گی ہدایت. تو پتہ چلا عقیدے کے معاملے میں ہم نے نظر رکھنی ہے رسول کے صحابہ. نبی کی آل پہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا عقائد، ان کا رسول اللہ کے ساتھ بہیویئر، یہ امت کے لیے قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ ہے تمہارے لیے. اللہ جو رسول کے صحابہ کا اسٹائل ہے وہ امت کا عقیدہ رکھنے میں ڈکلیئر کیا. اگر رسول کی آل بیت کے صحابہ کا انداز نہیں لائیں گے تو اللہ کہتے ہیں اگر صحابہ کے نتیجے نقطہ نظر اور ان کے اسٹائل سے ہٹ گئے تو ضدی ہو. کون ہو؟ ضدی. 2 نمبر 1 آیت نمبر 2 بے فکر ہے جب میں اس کو رزلٹ آؤٹ کروں گا مزہ نہیں آئے تو سبحان اللہ. آیت نمبر 2 میں پہلے یہ آپ کا کم از کم یونگسٹرز ہیں نا، میں ان کو تھوڑا ریکارڈ کروں، ان تک میرا میسج چلا جائے کیونکہ آج ان کو جناب بٹھا کے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. کہتے ہیں دیکھو سنیوں کا عقیدہ مزدور شوریں ان کا قرآن و سنت کی، تمہارے مولویوں کو قرآن نہیں آتا، ہمیں آتا ہے. پر رولا یہ ہے کہ تم پیسے اٹھتے تھے نا مولویوں کو میاں صاحب کے دورے پہ دیتے ہو. میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ آپ لوگوں کا پتہ نہیں کس پاگل نے مائع بنا دیا کہ خطیب اگر سچا قرآن پڑھتا ہے آپ اس کو داد نہیں دیں گے. وہ میاں صاحب پہ شیر نہیں کرے سبحان اللہ. اب اس آنے والے بیچارے میں ٹکٹ بھی لگا کے آؤں، میں سارا کچھ کر کے آؤں، فوڑ مل رہے ہیں میاں صاحب کے تھوڑے سے اس کا ماتر آ کے قرآن حدیث کی بات کرے. پلیز اپنے آپ کو سدھاریے، قرآن و سنت کا اپنا مزاج بنائیے. جو قرآن و سنت کی بات کرنے والوں اس کو ہاتھوں پہ اٹھائیے. کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا مسلک کسی ذریعے سے آپ کی نسلوں تک سلامت رہے. میں اشعار کا منکر نہیں ہوں، میں خود اللہ نے میرا تعارف یہ حضور کی نعت اور حضور کی محبت میں ترنم میری پہچان تو میں رہوں گا، لیکن قرآن و سنت کے فرق ہے. آیت نمبر 2 سبحان اللہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے منافق اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا وہ ایمان لاؤ، وہ ذاکر لو آمین، ایمان لاؤ. میرے مالک کے کائنات نے انہیں اعلان کیا آمین ایمان لاؤ. کہنے لگے آمنا ہم کو پہلے سے ایمان والے ہیں. میرے مالک نے فرمایا نانا اس طرح کا ایمان مجھے نہیں چاہیے. آمین کما آمن الناس
نؤمن كما آمن السفهاء. اور جتنے بھی منافق تھے وہ کہنے لگے اے اللہ کیا ہم ان پاگلوں والا ایمان لائیں, ان پاگلوں والی حرکتیں کریں, ان پاگلوں والا طریقہ اختیار کریں. مالک نے رسائے کیا الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اور یہ میرے محبوب کے پیارے غلاموں کو پاگل کہنے والوں, تم خود پاگل ہو, تم نونسنس ہو, تم بے وقوف ہو, تم جو میرے نبی کے صحابہ کو پاگل کہہ رہے ہو میں بھی تم پاگل ہو. حضرات میری یہ دیر بنیادی جملے میں لے کے آ رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ میں بڑی بات نہیں کرتا, یہاں میرا دوست جب اٹھ کے جائے گا اس کے ذہن میں پورا تصور ہوگا کہ آج لیکچر ہوا کیا. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کہا کہ ایمان لاؤ جیسے کون لائے صحابہ. آج اس نے کیا کہا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے. کوشچن از دس کہ انہوں نے صحابہ کو پاگل کیوں کہا. میرے سیدی میرے مرشد قبلہ وزیر استاد کریم پیر سید حسین احمد شاہ صاحب جن کا بھی تعارف قاضی صاحب کروا رہے تھے, جونی کے در کی تھی کے سادات کے مولا علی کے گھر کا فیضان ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو میرے استاد گرامی نے فرمایا بیٹا وہ سمجھے نہیں, صحابہ تھے دیوانے, منافق سمجھے یہ ہیں پاگل. دراصل انہیں وہ جو حضور کی دیوانگی تھی وہ انہیں پاگل پن نظر آ رہا تھا. اگر ظاہری صحابہ کا سٹائل دیکھیں نا بھائی تو بندہ حیران ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں, پڑھوں گا حدیث, پڑھوں گا یہ بخاری انشاءاللہ حدیث کے بارے میں کہوں گا, اور پھر میں آخر میں انشاءاللہ اپنا ہاتھ مار کے میں پھر کہوں گا یہ ہے میرا مقصد ہے. بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں, توجہ ہے پاپا. ایک آدمی تھوک چاہ کے اپنے منہ نال ملے تسی کیا آخو تسی کیا آخو پاگل جڑا تھوک چاہیے تو کوئی منہ نال ملنا. ایک جنا جناب تلے پیا ہوا پانی چاہیے چاہیے. ایک منٹ جنا مٹی چاہیے تو منہ سے ملے. بولو نا سنا ہے مٹی کون منہ پر ملنا تو جڑا جا کے یہاں کے کرے کرسیاں کون چھوڑا ہے. بخاری میں دو جگہ دیتے. آئیے میں ذرا بتاتا ہوں کہ رسول کے صحابہ کو پاگل کیوں کہا گیا تھا. ان کا وہ کون سا انداز عمل تھا کہ جس پہ دیکھنے والا سمجھتا تھا یہ تو پاگل ہیں. بخاری کی میرے مدنی آقا سفر قوم مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مشرکین مکہ میں قربا بن مسعود تکلیف ہو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا. اس کے ذمہ ڈیوٹی یہ لگائی کہ جاؤ چیک کر کے آؤ کہ ہم محمد کو کس صورت میں شکست دے سکتے ہیں, کمزوریاں چیک کر کے آؤ. قربا بن مسعود تکلیف نے 3 دن میرے مدنی آقا کے علم میں گزارے. اللہ بڑی گہری نظر سے نبی کے صحابہ کے صبح شام کے اعمال پہ نظر ڈالی. اب جب یہ واپس 3 دنوں بعد گیا پورا ایک بہت بڑا اجلاس مقرر کا منعقد ہوا. اس میٹنگ کے اندر قربا بن مسعود سختی کو کھڑا کیا گیا. کون قربا بن مسعود تیری کیا رائے ہے, تیری کیا رپورٹ ہے, کیا محمد اور ان کے ساتھیوں کو شکست دے سکتے ہیں یا نہیں. قربا کہنے لگا اور میرا نصر دیا ہے, میری طرف سے جاسوسی کی ہوئی, میری طرف سے رپورٹ یہ ہے تم کبھی بھی محمد اور اس کے غلاموں کو شکست نہیں دے سکتے. ابو جہل کھڑا ہوا کہنے لگا بھائی یہ تو بات ہے, وہ 2.5 دانے ہم پوری قوم ہیں,
ان کے پاس نہ اسلحہ کچھ بھی نہیں، بھوکے مر رہے ہیں اور ہم سرمایہ دار ہیں، ہم ان کو شکست کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا میں روم کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، میں بہت کیری راستے میں نے دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو رسپیکٹ میں نے محمد کے صحابہ میں دیکھی ہے، اپنے نبی کی کرتے ہیں، اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت، اتنا میں نے کہیں کسی بڑے دربار میں نہیں دیکھا۔ ان کے دل میں کتنی عزت کرتے ہوں گے؟ ابو جہل نے کہا اچھا کتنی عزت کرتے ہیں؟ آگے بخاری شریف اور واقعی میں تو اس وقت بھی دیکھا، او میں نے محمد کے غلاموں کو دیکھا ہے، میں نے محمد کے صحابہ کو دیکھا ہے، ما تنقم النبی والخام الا فكان في كف احد منهم فدلك بها تلك وجهها ما تبسم النبي ما تبسم النبي ما تبسم النبي اللہ اکبر۔ میں تو سچی کہنے لگا، او عرب کے بڑے بڑو، او مشرکین مکہ، او بڑے بڑے سرداروں، میں نے محمد کے غلاموں کو ادب کرتے دیکھا ہے، کاکے سے کہنے لگا، میں نے دیکھا محمد دودھ مبارک پھینکتے ہیں، آگ نیچے پھینکتے ہیں، وہ نیچے نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی صحابی بڑھ کر اسے اٹھا کر اپنے چہرے پہ مر لیتا۔ وضو کر رہے تھے، میں نے ادھر بھی بغور دیکھا، محمد کے جسم پہ لگ کے پانی نیچے نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ اس پانی پہ یوں ٹوٹ پھوٹ کر مر مر کے پڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس پانی کے اصول کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دھکے دے رہے تھے، کیوں لگتا تھا ایک دوسرے کو اس پانی کے اصول کے لیے قتل کر دیں گے۔ ارے او پگلو، اے کیوں غلام جسم سے لگاؤں گا، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے آقا کا خون کیسے برداشت کریں گے؟ بھائی آپ سمجھ آئیے کہ منافق کیوں کہتے تھے کہ پاگل ہے؟ کے صحابہ کے عشق کی انتہا، ایمانداری و فرزانگی کو منافق کیا دکھایا کرتا تھا؟ نانسنس کہتا تھا وہ، پاگل۔ یہاں سے منافقوں کی پہچان بھی ہو گئی کہ جو رسول کے ادب، عشق اور پاگل پانے میں فرق نہ کرے، اصل میں وہی منافق ہوتا ہے۔ یہ یہاں سبز پوری والے بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی والے دوست، اور میں آپ کو ایک میسج کے اندر کوشش میں سب کو دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت بڑا پرابلم ہے، ہر نہر کا منبع مرکز، ساری نہریں سب کو مرکز مدینہ، ہر پیر کا مدعا رسول کی محبت ہے، ہر سلسلہ جو قائم کیا گیا اس سلسلے کا مقصد یہ ہے، چشتی، سروردی، نقشبندی، قادری، کہ ہمیں منزل مدینہ میں کے غلامی میں۔ لیکن ہم سوچیں کہ کچھ نااہل لوگوں کی نائلی کی وجہ سے اور کچھ جذباتی لوگوں کی خام خواہ کے جذبات کی وجہ سے ہم اپنے اصلی ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ آج اپنے پیر کے علاوہ ہم کسی کو بندے بخطر نہیں سمجھتے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اپنا پیر چاہے وہ بندہ بچہ لفنڈر کیوں نہ ہو، ہم کہتے ہیں ہوش بھی یہی ہے، کتب بھی یہی ہے، افضال بھی یہی ہے، اور کسی دوسرے کے بزرگ کا احترام ہم نہیں کرتے، جس وجہ سے ہمارے اندر گھیر در گھیر در گھیر پا رہا ہے۔ حالانکہ میرے دوست، ہماری وحدت ایک نعرے پہ تھی جس کا نام ہے نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ! دنیا میں یا رسول اللہ کہنے والے ایک قائم وحدت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت امیر سنت پیر قبلہ الیاس بخار قادری صاحب، آپ نے پہلے بار وہ چینل پہ دیکھا ہوگا، مدنی چینل ہے، تو ایک دن نا مجھے ایک صاحب کلپ لے کے آئے تو انہوں نے مجھے دکھایا، کہنے لگا ادھر ہو، میں دکھایا تھوڑا دکھا کے آئے، کہنے لگا یار یہ دیکھو۔ اچھا اب میں نے حضرت صاحب کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں وہ 4-5 ڈنڈے، تو اکب کی مت مرتبہ، اکب کی مت مرتبہ،
دماغ حد رکھنا ہے. ایک اور ویڈیو دکھائی وہ کوئی ان کے ایک صاحب ہیں اپنے اوپر چڑھیاں اور لائٹیں لگا کے وہ رقص کر رہے ہیں. آپ کا کیا عمل مطلب اس نے کہا پاگل. تو میں نے کہا جناب اس طرح کے کسی دور میں بس میں آپ کو یہی سمجھانے لگا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ آج اس محبت کی بانچی اور سردانچی کو اور پاگل پنے کو ان میں فرق نہیں کیا جا رہا. اس دیوان کی محبت یہی اللہ کی چاہت ہے, یہی اللہ کا مقصود و مقصود ہے. اس لیے تو اللہ نے کہا مجھے یہ خوشک ایمان نہیں چاہیے, مجھے میرے رسول کے صحابہ کے عشق والا ایمان. تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں, تھوڑا سا دکھا رہا ہوں. یہ تو بھی کچھ نہیں ہے, یہ تو بھی تھوڑی سی مثال میں نہیں دی اور دیوان کی رسول کے صحابہ میرے نبی کی ایک مسکراہٹ کے لیے کتنے جتن کرتے تھے. اور ان کا لقب ہے حمار. اس کا معنی درست نہیں بنتا ہے, توجہ ہے, ہاں اس کا درست نہیں بنتا ہے. اللہ حمار ان کا نام ہے. یہ ایسے حضور کے ساتھی ہیں جناب جو حضور کو ہنسانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. امام ذاتی نے اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے ایک بڑی مستند روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ حمار تھے ان کے سائل اور مزاج میں تھا کہ مدینے شریف کے نا باہر ایک راستہ باہر انٹری ہوتا ہے نا, انٹری کے علاوہ جس طرح اور تسی میں سارے ہی پتہ ہے کہ سینٹ لے پاس جو راہ لگ رہا ہے اس طرح اس زمانے میں جو نا باہر کے دیہاتوں سے لوگ شہر میں اپنا سامان سپلائی کرتے تھے تو ایک راستہ آتا تھا. تو حضرت یہ جو کھلے ہی جا کر بیٹھ جاتے تھے ان راستوں کے اوپر بیٹھتے جتنے راستوں پہ بیٹھتے. کیا لے کے آئے تو نیا فروٹ لے کے آئے. اچھا ہوتا ہے موسم کو ہوتا نیا لے کے. اچھا چل ایسا کہ کتنے کا اتنے کا, چل ٹھیک ہے آپ پیسے شہر جاتے ہیں. وہاں سے وہ پیٹی اور وہ چیز اٹھاتے سامان جو بھی ہوتا بارگاہ رسالت میں آ کر وہ نذرانہ پیش کر رہے تھے. یا رسول اللہ یہ نیا فروٹ یہ پھل لے کے آیا ہوں. میری آقا خود بھی تناول فرماتے اپنے اصحاب میں بھی وہ تقسیم فرماتے. اب وہ جو تاجر ہوتا وہ کہتا بھائی رقم لاؤ. اب یہ کہتے جس نے کھائے پیسے پھر یہ کہتے یا رسول اللہ دیکھیں کھانا کھایا آپ نے ہے نا. ہاں میں نے کہا تو دیکھیں کہ پیسے مجھ سے مانگ رہے ہیں. آقا مسکراتے اور مسکرا کے آپ فرماتے اچھا وہ پھر کسی کی لگاتے وہ چلا گیا. اب یہ معمول ہی بن گیا آپ کا. تو صحابہ پیغمبر نے اس دن ان صحابی کو جھڑکا. یہ کچھ شاید ایک طریقہ ہے. روز باہر چلے آتے اور آ کر حضور کو تنگ کرتے رہتے. اسی سے اپنے ہی میرے مدنی آقا کے اس غلام کا انداز محبت جانو, انداز محبت دیکھو. آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. آپ نے فرمایا میرے پیارو او میرے بھائیو اللہ کی عزت کی قسم نے یہ جو اتنا جتن کرتا ہوں سامان اٹھا کے لاتا ہوں تم نے دیکھا ہے کہ جب میں آقا کی خدمت میں وہ چیز پیش کرتا ہوں پھر آقا بعد میں وہ پیسے دیتے ہیں تو حضور مسکراتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ سارے جتن میں اس مسکراہٹ کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ سارے جتن میرے کے لیے مسکراہٹ کے لیے مسکراہٹ ہے نا اس کے لیے سب کچھ میں کرتا ہوں. اچھا سرکار کو کے لیے انتخاب یہ بہت شوق اور لائٹ مزاج آدمی سے شغل لگا دیا. پھر ایسے ایسے شغل آتے ہیں حدیث شریف میں بتایا ہم نے کئی دفعہ چلتے چلتے راستے میں لیٹ جاتے ہیں. اس شوق مزاج صحابی کو حضور کے وصال کے پاس دیکھا گیا گم چپ چاپ. کچھ لوگوں نے پھر ممی حضرت
یہاں نہیں ہو عبداللہ بالکل گمسم ہو گئے، چپ چاپ بولتا ہی ہے. وہ جو روز صبح نہیں لگایا رکھتا تھا آج آپ کو بلایا، کیا بات ہے مجھے؟ اللہ آپ نے اپنے اندر کا تو درد نکالا. آپ نے فرمایا امیر المومنین میرا ساری ہنسیاں، میری ساری مسکراہٹیں، میری ساری رونقیں حضور کے دم پہ. میں کو آتا تھا جو حضور کو مسکراتا دیکھتا تھا. آپ کو دن جناب زندگی کے میں گزار رہا ہوں. اللہ اکبر. اب دن پورے ہوں گے اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ اور بعض لوگوں نے دوسرے صحابی کے بارے میں کہا کہ جب حضور کا انتقال ہوا تو انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے اندھا کر دے. کیا کہ یا اللہ مجھے اندھا کر دے. سچا صحابی ہے دل سے اندھا. کسی نے کہا کہ اللہ کی دعا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب آنکھوں کی تمنا اس لیے تھی کہ آنکھوں سے حضور کا جلوہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا رسول ہی نہیں ہے اب ان آنکھوں کو کیا کرنا. صداقت کی عقیدے اور جذبے میں آپ کی آنکھیں بینائی چلی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ اندھا پن مانگنا، یہ لیٹنا، یہ اس طرح کی کیا ہے؟ بظاہر یہ پاگل پنا ہے لیکن حقیقت میں رسول کی دیوانی. آگے بڑھیے. یہ تو کچھ بھی نہیں. حضور کے ساتھ میں جابر. اچھا یہ ایسا خوش نصیب حضور کا یار ہے. حضور کے حسن کی ساری روایتوں پر آ رہی ہے. وہی حضرت جابر ہے نا، یہی وہی والے ہیں کہ حضور رات کو چاندنی میں نبی سب سے سونا نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم حضور جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا اور نہ کوئی کیا چہرہ تھا میرے رسول کا کہ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ وصف لنا رسول اللہ، ذرا حضور کی تعریف. شادی کرنا وہاں موٹا ہے چھڈو نا ایسے سائڈ پہ کرو. بسم اللہ. ناراض ہو میں نہ نہیں کرتا، میرے ناراض نہیں ہونا ہے. میرے اپنا مزاج ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نہ دیں آپ پیش. میرا سبحان اللہ کی یا رسول اللہ یا زندہ باد. بات نہیں یار علی جنا کے نام سید سے کلام کیتا بیٹھا. اور بات یہ بھی ہے میں آپ کو یہ بھی یاد کرنا چاہوں گا کہ مولا علی اہل ایمان کے ایمان کی پہچان علی کے نام سے. اس لیے میں آپ کو ایک بڑا کھلا آفر دے رہا ہوں ایمان کو چیک کرنے کا ایک ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر ہوتا ہے نا کہ میں چیک کروں کہ میرا ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے. اس کا ویری سمپل طریقہ بڑا آسان ترکیب ہے اس کی کہ جب مولا علی کا نام تیرے سامنے آئے اب اپنے دل کی طرف دھیان کر. تیرا دل خوشی سے ہمراہیاں لیتا ہے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. تیرے دل میں خوشی کی احتجاج اور وفاق اور سرور کی نتیجت اجاگر ہوتی ہے نہیں. اگر ہو تو تجھے مبارک ہو تیرا ایمان سلامت. اس لیے کہ میرے رسول نے یہ نسخہ بتایا. فرمایا اے علی تیری محبت کسی منافق کے دل میں نہیں آ سکتی اور تیرا بغض کسی مومن کے دل میں نہیں آ سکتا. مولا علی کی بات آنے لگی ہے ذرا محبت سے آواز آ جائے. کئی لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے مجھے ذہن میں یہ سوال اچھا حضرت علی ہے اور کوئی کوشچن یہ کہ تیرے دل میں یہ سوال اٹھایا کیوں ہے؟ تو بھائی میرے سامنے کوئی دوست بات کا ذکر کرے میں خوش، کوئی خواجہ میری کا ذکر کرے میں خوش، کوئی دادا سرکار کا ذکر کرے میں خوش کیونکہ میں سب سے محبت کرتا ہوں. میرے سامنے کوئی صدیق اکبر کی قصیدے پڑھے میں خوش، حضرت عمر کے پڑھے میں خوش. یہ کہ یہ اندر جو انگڑائی جو کوشچن آیا یہ دماغ میں جو والی کا یہ دماغ جو ہوا یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے. اسی گڑبڑ کا نام منافقت. بڑا آسان طریقہ ہے کسی بھی ولی کی
ولایت کو چیک کرنے کا، اور یہ میں نہیں بتا رہا، حضرت مجدد الفسانی شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے ولیوں کو ولایت مہر ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستوں یہ محبت کا، اور میں پاکستان میں ہوں، میرے سیدھی اعلیٰ حضرت آپ کی مسئلہ اور کمریٹ جو پڑھے آپ نے اس میں ڈسکس کیے مسئلہ افضلیت حیثیت پر جو کہ الحمدللہ امت مسلمہ کا مضبوط عقیدہ ہے۔ نو کمپرومائز، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس سے ایک قدم نہ آگے اور ایک قدم پیچھے ہو سکتا ہے۔ ارے کہ دیجیے بے شک 16 صدیوں سے ہمارا عقیدہ چل رہا ہے، اس کا ہم قائم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا آپ نے سماعت کرنا ہے کہ حضرت سیدنا مولا ایک ذہن میں خیال آ رہا تھا، ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، زیادہ میں تھوڑی حاضری پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سرکار مولانی کا نام آئے طبیعت مومنہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن حضرت مطلب کمرے جس طرح فرماتی ہیں اور اللہ کے بندے یاد رکھ لے، سب سروروں پہ سروری، سب افسروں پہ افسری میرے مولا کی ہے۔ ہر سروروں پہ سروری، سب افسروں پہ افسری مولا کی ہے۔ امام نے لکھا ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مولا علی کی محبت یہ ایمان کی دلیل بھائی آپ میں سے جو یہاں کے بورن ہیں پلیز اپنے آپ اٹھائیے، اپنے جو یہاں کے بورن ہیں، جو پاکستان کے ہو لیکن میٹرک کی یہ سائنس پڑھی ہوئی ہے، ذرا وہ اچھا نہیں سوری ایم اے بی ایل ہے، سوری اچھا میٹرک سے آپ کی فرق اسی کو گھر ایم اے بی کی ہوئی۔ اچھا تو میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، مجھے بتائیے آپ کو اگر تیزاب اور اساس کو چیک کرنا ہو تو آپ نے سائنس میں جب میتھ بھی فزکس کیمسٹری وغیرہ وغیرہ پڑھی تھی میں نے، تو وہاں پر ہم نے ایک طریقہ اسٹائل پڑھا تھا، طریقہ پڑھا تھا کہ تیزاب اور اساس کو کیسے چیک کرتے ہیں۔ لٹمس پیپر بیچ میں ڈالتے ہیں، اگر کلر نیلا ہو جائے تو اساس اور ریڈ ہو جائے تو تیزاب۔ کوشچن یہ ہے کہ لٹمس پیپر ہی بیچ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ انگلی ڈال کے کیوں نہیں چیک کرتے؟ کپڑا ڈال کے کیوں نہیں چیک کرتے؟ ناک سے سون کے کیوں نہیں چیک کرتے؟ اور مشین ڈال کے تیزاب اور اساس کو کیوں نہیں چیک کرتے؟ انہوں نے کہا بابا بنایا ہی چیکنگ کے لیے لٹمس پیپر گیا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب تم جناب اشارہ لگاتے ہو تو علی کا لگاتے ہو، باقی کیوں نہیں لگاتے؟ ارے بابا رسول کے صحابہ کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن حدیث کی حدیث میں میرے پتہ کے صحابہ فرماتے ہیں ما سننا نارے مصطفیٰ الا بکفر ولیہ، ہماری محفلوں میں جب ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی منافق نہ کر گھس گیا ہو، کیونکہ چہروں سے کو پتہ نہیں چلتا تھا، فرماتے ہیں ہم آسان طریقے سے منافق کو پہچانتے تھے، وہ یوں کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کر علی کی شان میں بات کرتا، باقی لوگوں کے چہرے تکنے لگ جاتے، جس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہم سمجھ جاتے اپنا ہے، جس کے چہرے پر شکلیں پڑتی ہم اسے پکڑ کے نکال دیتے، نکل تو منافق ہے، کیونکہ علی کا نام سن کے مومن کے چہرے پہ رونق آتی۔ ضروری ہے کہ دشمن کو ڈنڈے سے مارو، ضروری ہے کہ کسی کو جلانو تو اس کو آگ جلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ میرے امام نے اسٹائل اور اس کا بتایا کہ جناب اگر منافق اپنا کسی گستاخ کو بے ادب کو جلانا ہو تو اس کو ماچس اور لائٹر سے نہیں، نبی
کے صحابہ نے ہمیں طریقہ بتایا اگر کسی منافق کے پیٹ میں پھٹ ڈالنے ہو تو علی کا نام لے لینا. اس لیے تو ذرا آواز آنی چاہیے کہ چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی اتنی بھی زبانیں ہیں سب بات ہے بلند سارے دل کا ترنگے دو اللہ اکبر. میرے دوستوں میرے مولا علی کی خدمت میں آنے والے آئے آگے کرنے لگے وقت رسول اللہ کے رسول کی شان بیان کرو الیاء بیان کرو. آپ نے فرمایا او سوال کرنے والے کیسا سوال تم نے کہہ دیا کیسی بات تم نے کر دی ہے. اللہ کی عزت کی قسم واللہ واللہ نمرا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. اللہ کی عزت کی قسم ہے محمد جیسا نہ میری نظروں نے پہلے کوئی دیکھا نہ بعد میں مجھے کوئی نظر آیا. محمد جیسا نہ پہلے کوئی تھا اور نہ میرے حضور کا وہ خاص حسن تھا جس حسن پہ مٹنے والوں کا نہیں کرنا. میں تیرا آتا کے دکانے کرتے کیا نہیں کہتے تھے بلکہ ایک دیوانے کی بات میں چھیڑ جائے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ دیوانہ ہے. اور بھی راویوں نے روایتیں کی ہیں. اچھا ان سے دیکھو نا نہ لمبی چوڑی کا بھائی نہیں تھے کرو گے تھے کرو گے تھے نا جتنی روایتیں کی ہیں حضور سونے کتنے اپنی اپنی گل ہے. کئی لوگ آتے ہیں ساڑھے تین قرآن سنا پڑھنے کئی آنے کئی آنے تین پبلی ہی پائی ہوئی کئی اس سے تو بھائی ہر ایک بندے کا اپنا رنگ ہے. تو میرے مدنی کے اداروں میں یہ جو حضور کا پیارا ہے نا حضرت جابر جتنی روایتیں حضور بولتے کیسے تھے چلتے کیسے تھے وہ کیا میرے حضور کا فرماتے ہیں ایک دن میں آیا تو میں نے دیکھا کہ چاند کی چاندنی ہے چودھری کا چاند چمک رہا ہے. حضور نے آج سرخ دھاگیوں والی چادر کو سرکار دیتے ہوئے ہیں چار پائی تو میرے دل میں خام کا خیال آیا چاند سنا ہے یہ میرا اللہ کی عزت کی قسم ہے. پھر آ کر جب میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو میرا دل ایک آرام کے کہنے لگا اللہ کی قسم محمد اسی حسن کو میرے سیدی اعلیٰ حضرت گولوی رحمۃ اللہ علیہ اور یاد رکھو لوگوں اللہ کے فضل و کرم سے دین سے اپنی محبت کا ہمارے سنت نے دیا. میرے دائیت کے تابوت میں تیر اگر چھوٹی تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت گولوی نے چھوٹی ہے. اگر محبت کا دینا آپ کسی نے روکا میرے اعلیٰ حضرت کو جس بریلی نے روکا. اللہ کی فضل و کرم سے ہر مقام پر اہل سنت کو جماعت نے نبی کے دین کی کشتی کو کنارے لگایا. میں مجدد گھوڑا کی مندرتی آپ فرماتے ہیں کہ کوئی صبح سب میرا کوئی بھی زبان آواز نہیں دینی چاہیے ملتی نہ محبت سے کہ تو کوئی صبح سب میرا ساری دنیا سونے میں
میں انگشت زنم تیرے نام سے گردنیں مردان عرب یا رسول اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے عورتوں نے وہ بھی مصر کی عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹا اور انگلیاں کاٹ دی تھی اور حضور آپ کو حسن کو دیکھ کر کسی نے بھی نام پہ عرب کے ساتھ میرے کو اتنا دیکھنا یہ کہ اس کے دینوں کا معاملہ کیا تھا یہ بتائیے حضور کے پاس پیسے اللہ کے نبی کے پاس کثرت دولت نہیں تھی یہی بات ہے کہ جب 3 دن کا خاکہ میرے رسول کے گھر میں آیا نبی پاک کے دلے میں قرار نہیں کی ہلکا سا خیال اٹھا اللہ نے جبریل کو بھیجا اے محبوب لو شئت لتجری الجبال معك سبحان اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ سارے پہاڑ تیرے ساتھ چلیں گے کوئی سونے کا بنتے اگر تو چاہتا ہے تو میں سارے پہاڑوں کو کسی کو سونے کا بنا دیتا ہوں کچھ بھی نہیں چاہیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کھا کے تیرا نام ایک دن کوئی اتنا بڑا جملہ بولنے لگا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں کتنی جو ہے نا وہ جس کو بولتے ہیں ایبلٹی ہے کہ آپ کسی خطیب کے جملے تک گہرائی کرتے ہیں میرے استاد گرامی کی قبلہ بھائی ڈگری مچھلی کی کبھی صحیح رچی ہے آپ نے کرنا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک کو دولت نہیں دی اب دل میں خیال کرتے ہیں کیسا پیار ہے میرا محبوب کے ساتھ محبوب کی اولاد ہوتی گھر میں پاتے خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم کئی دنوں تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا صرف کھجوریں کھا کر گزارا معاف کرنا آج ہمارے معاشرے کے اندر عزت کا خیال دولت ہے جس کے بعد اچھی گاڑی اللہ کے سے بڑے کرم اس کے بعد اچھا بنگلہ اچھی کوٹھی ہو اس سے اللہ کے بڑے رنگ ہے اور گال سنوں میں صحیح آنا کہ نہیں آنا اس کے اتنے اللہ کے بڑے رنگ ہیں خدا کے بندے کیا دولت کے ساتھ اللہ کے رنگ اور اللہ کی مہربانی میچ کر رہے ہیں اصل اللہ کا رنگ اور کرم اس پہ ہے جس کی آنکھ محمد عربی کی جس کے دل میں اس کا پیار ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل ہے پلیز اپنی سوچوں کے معیار کو چینج کیجیے آج ہم نے تو پیری کا اسٹائل یہ رکھا ہے جس چیز کے آگے 10-15 بندے ہوں حق اللہ جب تک نہ اس کو ہم کہتے تیر نہ دیتے کسی کوئی ایک زمانہ تھا کہ دنیا دیکھتی تھی کہ تقویٰ کس میں ہے حضور کا ایک کس میں ہے حضور کی محبت کس میں ہے خدا کا خوف کس میں ہے اور آج تم اس کے ہاتھ میں آتے تھے جس کے آگے پیچھے تین مرید زیادہ ان کی بات نہ کرے جس کی ٹی کوریج زیادہ سے چلے اور پھر کہتے ہو کہ ہمارا مطلب پڑھ نہیں رہا ہمارا مطلب دن بدن پیچھے جا رہا ہے جب آپ مطلب والوں کا یہ رنگ ہو پھر کوئی کہتے جی وہ ساڑھے پترا کی جی گچنے جب تو اپنے پتر کے سامنے رول ماڈل یہ دے گا کہ اے پارٹیاں نہ پتر رول دیے یہ پتر دی پتر پڑھنا جس کی شکل ہی اصول کی سنت کے خلاف ہے ایک کیا بولتے تو اگلے دن اس کو پکڑ کے دوسرے نہیں لے کے جانا خدا کا خوف کرنا چاہیے ہمیں اپنی نسلوں کو بچایا یہ ایک بزرگ نورانی چہرے ہاتھوں میں سستی زبانوں پہ میرے نبی کا درود اور میرے کام تمہیں کیا دے الحمدللہ انہوں نے پڑھیا تو پڑھیا پڑھیا فرق ہے انہوں نے پڑھیا کے چہرے سے سب کچھ لگت نہیں ہوتی ہے ساڈے بزرگاں سے سب کچھ اللہ کی محبت کا نبی کی محبت کا دور میں نے تصدیق کیا اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہے لیکن میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ نور اپنی نسلوں کی طرف ڈراپ کیا ہے اگر کیے تو ماشاءاللہ مبارک ہو اور اگر نہیں کیا تو ذرا سوچئے
آپ تو آج اپنے ابے کے خیال نماز کے لیے ان کے بزرگ آ کر بیٹھ گئے، معذور بندہ بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھے. میں نے کہا جی کیا وہ میں کہ سرکار کا ذرا ذکر ہو جائے کار کے نام ہے کروانے کا دیتا کا کار نہیں بنیا کہ میں تو کسی بھی نیلاد ہو جاتا یار پورا ہو کے اتنا کر رہے ہیں عمر میں لوگ کہتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے جا کے اندر جناب گرم جو ہیٹر لگا کے بیٹھ تو کیا ضرورت ہے پیسہ بھی لگاؤ اچھا بھی کرو سب کچھ کرو اس کا مطلب ہے کہ اندر کچھ ہے اندر ساتھ ہے کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ سڑک آگے نسلوں میں جا رہی ہے یا نہیں. اور میرے ینگسٹر میرے نوجوان دوست مجھے تھوڑا سا یو کے میں آپ لوگ تھوڑا سا مجھے میرا دل کٹتا ہے. پاکستان میں آپ لوگ میرا یوٹیوب پر باقی لوگوں نے آپ نے دیکھا ہے میرے مجموعے میں 99% ینگسٹر بیٹھا ہوتا ہے. کتنے وہ کتنے گئے وہ ینگ لڑکے 15 سال 18 سال 16 سال کتنے گئے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ کوتاہی ہمارے اندر ہے یا مولوی میں ہے یا مسجد میں ہے یا کمیٹی میں ہے یا باپ میں ہے یا ماں میں ہے یا کسی میں ہے. اگر تم کہو کہ مسلک میں خدا کی قسم میرے مسلک میں کوئی کمی نہیں ہمارے اندر کمزوری ہے ہمارے مسلک میں کمزوری نہیں کیونکہ میرے کچھ تھوڑے درمیانہ سے سب جملے ہوتے ہیں کئی اصل مزہ کرا نہیں کر رہے تھے چلا چاند دنیا سے کئی مزہ دینے بے شک جن کا مزہ کر رہا ہوگا مائنڈ کر رہے ہیں لیکن میں اپنے کیا مجبور ہوں کیا بات کر رہا تھا دیکھتے ہیں میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں اللہ کا فضل و کرم دیے گئے. اللہ کریم نے مجھے مسلک ادب و محبت عطا فرمایا ہے. مسلک اہل سنت کی پہلی ادب ہے مسلک اہل سنت کی پہلی محبت ہے اور محبت اس طرح نہیں پیدا ہوتی کہ ہم کہہ کے نبی بڑے بھائی جیسا ہے. محبت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ کائنات میں میرے نبی سے جیسا کون کسی کو بنایا ہی نہیں گیا ہے. اللہ اکبر میرے آقا کتنے سونے تھے کتنے حسین تھے کتنے جمیل تھے. اللہ اکبر جتنے حضور کو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری ہے. بات کیا سنا رہا تھوڑا سا وقت کا ایک منٹ تھوڑا سا بن جائے. مشرکوں کے ذہنوں میں یہ بات بڑی تھی کہ محمد کو جو دیکھتا ہے اسی کو ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں پہ ینگسٹرس پہ بین لگایا ہوا تھا کہ محمد کی محفل میں نہیں جانا محمد کو دیکھنا ہے. حضور کے ساتھ یہ نام ہے عبداللہ ینگ ہے یتیم ماں نے پالا جیسے ہی حضور آتے اعلان محمد آ گئے ایک دن ماں گھر میں نہیں ماں گھر میں نہیں تھی. حضرت عبداللہ ابھی حضرت نہیں تھے ابھی صرف عبداللہ ماں گھر میں نہیں تھی ماں گھر میں نہیں تھی. اتنے میں محلے میں آواز لگی ہے لوگ محمد آ گیا اپنے بچوں کو چھپا لو گھروں سے چلے جاؤ محمد آ گیا محمد آ گیا. اللہ پر جیسے ہی سنا دیکھا ماں گھر میں نہیں دیر میں خیال آیا کہ عمر ہوتی رہتی ہے کہ یہ عمر تقاضا کرتی ہے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. تو ماں نے کہا محمد ایسا ہے محمد ایسے ہے وہ جادوگر ہے. تو عجیب سی تصویر اس کے ذہن میں کیسا ڈراؤنا ہوگا بھاگ لگ جاؤ چھت پہ چلا میرے حضور نیچے سے جیسے ہی میرے نبی کے چہرے پہ نظر پڑی تو حضور نے مان حضور نے اوپر دیکھا نظر سے نظر بھی نظر سے نظر بھی جو جملہ ہے کہ ہر آخر اس کو کمپلیٹ کرو کہ اللہ نے میرے نبی کو دولت نہیں دی میرے استاد کرام آپ نے فرمایا بیٹا دولت نہیں دی تھی اللہ نے نبی کو حسن دیا تھا. تاکہ
یہ کیا آپس میں کوئی کمبینیشن؟ فرمایا کمبینیشن ہے، اللہ چاہتا تو اپنے رسول کو دولت کے انبار دیتا، پر رب نے کہا میرے یار میں دولت سامنے پیسے گولڈ سونا چاندی نہیں دوں گا، تجھے حسن دوں گا، تاکہ جو تیرے قدموں میں آئے نا وہ تیرے دولت اور پیسے کا پجاری بن کے نہ کہ زلفوں کا قیدی بن گیا، تیرے حسن کا قیدی بن گیا ہے، تیرے حسن کا دیوانہ بن گیا ہے۔ مگر نہ اچھا پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ میرے سارے گرامی بیٹا یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صحابہ کو الزام سے بچانا چاہتا تھا، وہ ٹھیک ہے تم کرو اور یہ تو پیسہ دیکھتے گئے، فرمایا نہ دیکھو نہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جانے دے رہے ہیں، مانو ان کا پیار بھی سچا ہے۔ اللہ کو اکبر، میری آنکھوں نے جب اوپر دیکھا نظر سے نظر مل گئی، زبان سے بے قرار جاری ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم دھوکہ تیرا نہیں ہوتا ہے۔ پہنچ گیا وہاں جا کے کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا، ماں کر رہی پوچھا میرا پتر کدھر ہے، جواب ملا کس کی بات کرتی ہے، وہ تو محمد ہی ہو گیا ہے، ہو گیا۔ ماں نے پکڑ ڈال لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، اس کے بعد کہنے لگے ہوئے اللہ کے بندے تیری ماں دھوپ سے مر جائے گی، دھوپ کا عذاب تیری ماں نے کر دی ہے، جا کر ماں کو بچا ورنہ وہ مر جائے گی، مرتے دم تک تیرے لیے پورے ہاتھ میں تانا بن جائے گا کہ تیری وجہ سے تیری ماں مری ہے، کیا کر ماں کو کہا ماں کھانا کھا لے، ماں کہنے لگی او میرا پتر میرے تیرا باپ بچپن میں مر گیا، میں نے تجھے پالنے کے لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی، میں نے غربت میں تجھے کس طرح پال کر جوان کیا ہے، اب جب موقع آیا تو مجھے چھوڑ کے محمدی ہو گیا ہے، ماں کو تیری چاہت کیا ہے، ماں کہنے لگی میری ایک تمنا خواہش ہے کہ محمد کو چھوڑ دے، اب ذرا دیکھنا میرے نبی کے دیوانے نے جواب کیا دیا، بیٹا کہتے ہیں اماں ویسو کانت لگے نیت نفس وخرجت نفس نفسا واللہ ما ترکت محمدا، او میری ماں یہ تو تیری ایک جان ہے جو تو مجھے دھمکی لگا رہی ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی، اور میری ماں اگر تیری 100 جانیں ہو تیری آنکھوں کے سامنے تو 100 مرتبہ ایڑیاں رگڑ کے مر جائے، اللہ کی قسم محمد کا پیار کتنا سونے میں بس گیا ہے اور مجھے 100 مرتبہ دیکھنا کارا کر سکتا ہوں لیکن میں محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا یہی وہ دیوانے تھے جن کی یہ اس قسم کی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی آتے توجہ ہے سبحان اللہ جب بھی آتے حضور کے ممبر کو جناب
اے دنیا، اے رسول کے شہر کی جا کے گلی گلی کو چوم کر آنکھوں سے لگانے والوں، خبردار تانے سے مت ڈرا کر مزہ ہی اس عشق اور پیار میں اس گیڑی ہو جانے جس کی تانا نہ ملے جتنا تانے میں جانا. ہاں، اور یہ جو میں علی پاک کا ذکر کرتا ہوں، عالم محمد کا ذکر کرتا ہوں، تانے سننے کے لیے جب شیعہ سنائیں. اور میرے اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام حضرت خواجہ پیش کرے گا آپ نے جسے کو ڈاکٹر سنگھ نے قیامت رضا ایسے غلطی کرتی ہوں چک چکا کے اصولی کام کر چڑ اٹھنا میرے خلاف بول رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو ہے اور میں پہلے حضور کے بارے بولنے سے اور میرے بارے بولنے چلو سرکار کی جان سے بچ گئی. اصل محبت اور پیار اور دیوانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ محبوب کے نام کے تانوں پہ بھی پیار ہو، محبوب کی وجہ سے پریشانیوں پہ بھی پیار ہو. میرا کوشچن اور میرا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم حضور کے صحابہ نے تو یہ کیا، میرے مدنی آقا کے غلاموں نے تو یہ کیا کہ حضور کے سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کے لیے جانے دی، سب کچھ کیا. ہم حضور کی سنت کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں. میلاد 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 چھٹیاں ٹھیک ہے دیوانگی ہے، کب پاسے تو نہیں، دو پاسے ہونی چاہیے. یہ کون سی دیوانگی ہے کہ حضور کے چلو نعرے پہ جشن تو لگاؤ جناب، ان کے جشن پہ چڈے تو لگاؤ، اور جس نبی نے ساری زندگی زور سے لے کے فرمایا قرۃ عینی سے سلاد جزم نماز پڑھو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور ہم نماز کی طرف آئیں. آخری آج کا میلاد کا میسج ہے، میں نے اس دن بھی 2-3 مسجدوں میں دیا، یہاں پھر دے رہا ہوں. مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں بھی ایک پیر کا انٹروڈکشن کرواؤں. سارے آپ اپنا پیر ہے، میرا بھی پیر ہے. ایک ایسا پیر ہے صاحب اس کی دعا کبھی راضی نہیں ہوتی، وہ ایک وقت کا ہوسٹ بھی ہے، مطلب بھی ہے، ذات بھی ہے. سبحان اللہ. تو جگہ نہ سنو ذکر تو مانگی چھوڑ میں سنا نہ سنا. سبحان اللہ کرنے پڑے. سبحان اللہ. ہوسٹ بھی ہوئی ہے، کتب بھی ہوئی ہے، ابدال بھی ہوئی ہے، اندر بھی ہوئی ہے. اس کی دعا کرنی لازم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے پیر کو ہر بندہ چاہتے ہیں کہ میرا پیر اور قسم کھا کے کہتا ہوں، الفن کہتا ہوں کہ اس کی ایک دعا سے 70 بلائیں کرتی ہیں. اور اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو قبر و حشر تک میرا بند کر کے رکھتا. اس پیر کا نام ہے تیری ماں. پیسے بھی دو نہیں دو چار سارے ماشاء اللہ یہ دوے بھی دو یہ سارے دو نا وہ جو ہے لوگ بھی دیتے نا. بچوں 19 جتنے میں 4 کے حساب سے مل گئے اور میرے طرف یہ بالکل میں نے آپ کو آغاز میں کہا ناراض نہیں ہوں، میرا ایک اپنا محبت کا رنگ ہے. چڑے جنے ہوئے 50 ہوئے 100 سنا کو بک مکا کر کے تو نہ آیا علماء اہل سنت چڑے ہوئے 50 کے 4 میں مقال کرتا ہوں پھر گزرنے ہوں 100 یا 1000 چڑے ہوئی ہے بس ذات اللہ اور دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں آپ دے رہے تو میں تو سن موڑ بسم اللہ. اب جو میں جو چیز خط کرنے لگا ذرا اس کی طرف آئے. میں نے کیا کیا؟ کون ہے جی کو پوچھا بولے ایک ماں کی دعا 70 مصیبتیں، ایک ماں کی بد دعا قبر اور حشر تک میرا گھر کر. ینگسٹرز، بھائیوں، بزرگوں، ہم مسلمان ہیں. کب اچھا ہاتھ کی چال
اپنی بھول گیا. کئی لوگ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی پولیس کو فون، کوئی فلاں کیا، کوئی فلاں کیا، کوئی فلاں، سمجھ رہے ہیں؟ پھر خوش ہوتے ہیں مارے نا کیا کریا بنا پڑیا تو میں انہیں کی جناب رنگ دسی چھڑیا. ٹھیک ہے بچہ جی، کتنے سے تم عدالت سے کہہ چکے ہیں، بتاؤ اس عدالت میں جہاں جج کائنات کرتا ہوتا ہے کیا ماں کیا کرے؟ میرے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ نے 10 گھر کی کر رہے، میرا پیسہ دولت سب کچھ اس نے دے دیا. میرے آقا نے فرمایا لو ہمارا تھا ہم سب کچھ میں دنیا کا فخر، اگر تیرا باپ تجھے دنیا چھوڑنے کا کہے آنکھ بند کر کے دنیا چھوڑ دے، باپ کے اے مسلمانوں، تمہارے پاس قیمت، تمہارے پاس دولت، تمہارے پاس کمال، تمہارے پاس سب سے بڑی دولت اور سرمایہ اسلام ہے، ایمان ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا سکھایا ہوا طریقہ اور دین ہے. اور اس دین اور طریقے نے بتایا کہ تیری سب سے بڑی دولت تیرے ماں. میں اس دن ایک چشم میں نے پوچھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. یہاں بھی ذرا سروے کروا لیتا ہوں. وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو اپنی ماں یا والد کے پاؤں چھوم کر روز ہو جاتے ہیں. چلو مہینے میں جو ایک بار چھومتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتے پاؤں تو اچھی رہے ہمارے چاچیوں تو ہمارے مامے تو ہمارے ہیرو پر دین پور گئی چیزیں اللہ کے فضل سے میں ڈیلی اپنی والدہ کے پاؤں پڑھ کے چوم کے پاؤں کے اپنے چہرے پر بنتا ہوں. میرا ایمان ہے حضرت خواجہ غریب نواز بندہ نواز کیسو دراز آپ کے ملفوظات میں ہے، جو چہرہ ماں کے قدموں پہ جھکتا ہے اللہ اس چہرے کو کبھی ذلیل نہیں بڑے سے بڑا ہو، سو کتب ہو، مولوی ہو، پیر ہو، خدا کی قسم ہو ماں کی خواب کے برابر. والدین کا احترام کرو. مفت کا چیک ہے یہ، مفت کی جس کو کہتے ہو نا جنت ہے، شارٹ کٹ راستہ جنت کا. صرف اپنے والدین کو حضور نے فرمایا نا کہ جس نے ماں کو دیکھا صبح اٹھ کے ماں سے دیکھ کے خوش ہو گئی، یہ ماں کو دیکھ کے خوش ہو گیا. فرمایا ایک نظر کے بدلے اللہ اجر مبرور کا ثواب عطا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہاں کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن پاکستان میں یہ ہوتا ہے تھوڑا سا کہانی کھونی پا کے کچھ نا چلے واسطے لاہور کے چلے رہے ہیں پوری مصر چاہیے تو خدا کے بندے حج کا ثواب اور وہ بھی قبول کیوں ایک صحابی چیک ہے یا رسول اللہ میں تو دہڑی کی ماں 70 بار رکھنا تو سرکار فرمایا 70 جنا ثواب. گھر میں بچوں کی عادت اور دولت چھوڑ کے ایک باپ راضی ہو جائے رحمت کے دروازے کھل جائے. کبھی اونچی آواز اور میں نے دیکھا ہے آپ مجھے بڑا تھوڑا فیل ہوتا ہے، سخت مجھے لگا ہے یہ جی جواب کیا کہتے ہو مسلمان، تو مسلم ہے، باپ کے سامنے تیرے ہاتھ تیرا سر جھکا جی ابا. کئی آپ نے تھوڑے تھوڑے پڑھ جانے نا، کوئی ڈریسر بنی گشنا، کوئی جج بنی گشنا، کوئی جائز تھے حضرت ذرا شناختی کارڈ سے نہ کسی اور ادھر لکھو نا جگہ پڑے ہوئے ہیں. لکھنا شناختی کارڈ پہ نام کسی اور کا لے کے آ جو صحیح تیری نظر میں پڑھا لکھا ہے. تیرا باپ وہی ہے، جائے رہی جو کچھ ہے تیری جنت اسی کے پاس. تیری ماں چھوٹی ہے بڑی ہے امیر ہے غریب ہے نیک ہے یہ بات ہے جیسی ہے تیری جنت ادھر. تجھے محلے کی جا کے کسی ماں کی قدموں میں جنت نہیں ملے. میلاد تو ہم کر رہے ہیں، مقصد میلاد بھول رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آج پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میں تھوڑا یہ جتنی جو محبت کے نتیجے اے ہوگا تو سچی بات نا اصل کام ہے آخری گلن دس اصل تو یہ میرا میسج ہے
تو باقی ان دیوانوں کو ساری رات رسول و ذکر سنائی جاؤ، پھر تھوڑی دیر گڑ کے ساری دنیا ایک دفعہ میں تبار کے برات محمد میں چوک میں ہمارا کتاب آخری کتاب میرا ہوتا ہے، تو وہاں کو یہ بندے کے ساتھ لاتے ہیں تو کہنے لگے کہ کچھ 3-4 سال پر ٹھنڈ اسے بھی ماشاء اللہ پتہ ہی اوپن ہوتے ہیں وہاں چھت کے کوئی اوپن لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے وہ جی یہ میں کہتے ایک گھر سن میں بڑی بات نہیں کرتا، اگر میں رات 7 گھنٹے بھی میں بولوں گا نا تو یہ لوگ مجھے چھٹو میں کیا میرا کمال نہیں رسول سے یہ بڑی مشہور بات ہے الحمدللہ رات ساری میں بھی لگا وہ بھی لگے ساری کی اذانیں بھی تو فائل ہو گئی ان کے وہی جذبے تھے اور سویرے اور ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، میں نے کہا اللہ اس سردی نے انہیں کچھ نہیں کہا، اس بوندا بانی نے ان کو کچھ نہیں بگاڑا، آخر کون سی آگ ہے ان کے سینوں میں جس آگ نے ان کو یہاں پہ ٹھہر رکھا۔ میرے دوستوں خدا کی قسم کے گئے گزرے دور میں بھی اس مطلب کا کمال ہے، آج بھی میرے سنی کی آنکھ کی محبت میں آنکھ نکل ایک عورت کو دیکھا گیا مرنے کے بعد جنت میں، وہ ایک تم تو فائشہ بتلایا تم جنت پہ کیسے آ گئی؟ اس نے آگے سے رپلائی کے جواب دیا عذاب اور گرفتار ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آیا لے جاؤ اس کو جنت، کیونکہ ایک دن رات کو سوتے وقت اس نے میرے محبوب کے حسن کا تصور کر کے آنکھ کی آنکھ کو کرنا کبھی تو ہو علاج کے سکتے رات ہم ضرور پڑھ کر کے چہرے کا تصور کر کے کھلے آنکھ جیسے ہی مقصد ہے تو میں بہت سارا ٹائم ہو گیا، قاضی صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے ینگسٹر جو انگلش کو سمجھنے والے ہیں، یہ قاضی صاحب قاضی دیگر قاضی صاحب ہیں، قاضی چشتی صاحب آنے کو کریں گے تو ہوں دسو جی 10 منٹ ان کی سونا انگلش کے سونا جذباتی نقطے میں بھی وہ حادثہ ہونے کی طرف دعا کرنے جو آپ نے ہو جائے ینگسٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے، یہ تھوڑا محبت سے ینگسٹر کو جو کم از کم انگلش سننے والے ہیں ان کے لیے اچھا